حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پچھلی امتوں میں جب ایک نبی آتا اور وہ دین کی محنت کرتا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا، لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات سے بناتا، اور پھر جو نبی کی مدت نبوت ہوتی جسے اللہ جانتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے وہ نبی چلے جاتے، امت کے صلحاء وہ نبوت کی ذمہ داری کو اپنے سر پہ رکھتے تھے اور پھر وہ دعوت کا کام کیا کرتے تھے۔ کچھ وقت تک لوگوں میں نیکی رہتی تھی، نبی کی دعوت جو ان لوگوں تک پہنچی ہے اس کا اثر کچھ عرصے تک باقی رہتا، لیکن جب زمانہ زیادہ گزر جاتا تو لوگوں کے عقائد میں پھر بگاڑ آ جاتا، لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے، لوگ برائیوں میں پڑ جاتے، اللہ جل شانہ پھر کسی نبی کو مبعوث فرماتے۔ وہ نبی آتے اور محنت کرتے، پھر وہ اپنی مدت پوری کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے جاتے، دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان انبیاء کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک یوں چلا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے محنت کی، لوگوں کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، پھر ایک وقت آیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے خوشخبری سنا گئے کہ میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ جو نبی میرے پاس آنے والا ہے اس کا نام ہے احمد۔ آسمانوں پہ ہمارے نبی کا نام احمد تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا گئے، اور پھر میرے اور آپ کے آقا سرور کونین، ساقی کوثر، شافع محشر، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضور نے اپنی نبوت کی ذمہ داریاں شروع کی۔ جب حضور کو نبوت ملی، حضور پاک علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو فردن فردن آغاز کیا، یعنی اپنے جاننے والوں سے، تعلق والوں سے، قرابت داروں سے، جو اچھا تعلق رکھنے والے سے، ان سے آغاز کیا، غرضے کہ اپنے قریبی لوگوں سے۔ اور پھر یہ دعوت تھوڑی آگے چلی، اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر، حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرات ایمان لائے۔ یہ دعوت کا آغاز ہوا۔ جو بھی ایمان لاتا وہ مستقل طور پہ داعی بن جاتا، جو بھی ایمان لاتا مستقل طور پہ وہ دعوت والے کام کو لے لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، ختم نبوت کے صدقے اللہ نے اس امت کے ذمے یہ کام لگا دیا۔ اس امت کو اللہ نے بہترین امت فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا تم بہترین امت ہو،
اور یہ وہ بہترین امت ہے کہ جس امت کے ذمے کام کیا ہے کہ یہ امت آئی کیوں ہے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ اپنی مرضی سے آئی نہیں، اللہ نے ان کو بھیجا، یہ امت بھیجی گئی. اور کس کام کے لیے بھیجی گئی وہ کام بھی آگے بتا دیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت جو ہے خود نیک کام کرے گی، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے گی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے. اس امت کی ذمہ داریوں میں یہ خود نیک کام کریں گے اور دوسروں کو نیک کام کی دعوت دیں گے، خود برائی سے بچیں گے اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی دعوت دیں گے. یہ امت اس لیے بہتر ہے کہ اس کی ذمہ داری اللہ نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بنائی ہے. یہ بلب لگا ہوا ہے، بلب، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ روشنی دینا. اگر یہ بلب خراب ہو جائے، ہم اس بلب کو اپنے سر پہ چھوڑیں گے، پھر اس کو سر سے اتار کے کچرے میں پھینک دیں گے، یہ سر پہ نہیں رہے گا. اس امت کو اللہ نے بہترین امت قرار دیا اور امتوں میں سے سب سے بہتر بنایا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس امت کو کام بہت بڑا عطا کیا ہے، اور وہ کام ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. پچھلی امتوں میں بھی کام تھا لیکن وہ اپنے طور پہ کرتے تھے، ذمہ داری نہیں تھی. لیکن ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود جو نہیں کرتا تھا وہ اللہ کے عتاب میں آتا تھا. اس امت کی ذمہ داری ہے، اگر یہ امت اس ذمہ داری کو نہیں نبھائے گی تو اللہ کے عتاب میں، اللہ کے غصے میں آئے گی. یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اس امت کو اللہ نے بہترین بنایا اسی لیے ہے، اس کے ذمے کام لگایا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. قل هذه سبیلی، فرمایا یہی میرا راستہ ہے. آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اور پھر آگے اس کام کے بارے میں بتایا کہ یہ کام ایسا کام نہیں ہے کہ جو ایک بے ترتیب ہو، بغیر ترتیب کے چلتا رہے. نہیں، یہ ایک منظم کام ہے، یہ ایک ترتیب وار کام ہے. علی بصیرۃ، بڑی حکمت کے ساتھ کرنے کا کام ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ بڑی حکمت کا کام ہے، بڑی بصیرت کا کام ہے. ہم لوگوں کو بلائیں گے بڑی حکمت کے ساتھ، لوگوں کو دعوت دیں گے بڑے طریقے کے ساتھ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ. پھر آگے فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ یہ آپ اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی بتا دو انا ومن اتبعنی، یہ میری بھی ذمہ داری ہے کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں. اور ومن اتبعنی، جو میرا متبع ہے، جو میری اتباع کرنے والا ہے، اس کے ذمہ بھی یہی کام ہے. اللہ کے نبی کا جو کام ہے، اب حضور تو دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جمع کیا، حجۃ الوداع میں جمع کیا، پوچھا کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے؟ کیا جو میری ذمہ داری تھی میں نے نبھا دی ہے؟ صحابہ کرام نے یک زبان ہو رہی، یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے دعوت پہنچا دی، آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے نبھا دی. اللہ کے محبوب نے یوں شہادت کی انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. یا اللہ تو گواہ ہے، یا اللہ تو گواہ ہے، یا اللہ تو گواہ ہے. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا
کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی ذمہ داری نبھا لی، آپ نے اپنا کام پورا کر لیا، آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، آپ نبی بن کر آئے، آپ کی ذمہ داری جو تھی وہ آپ نے ذمہ داری نبھا دی، ہم تک دین پہنچا دیا۔ جب اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی اٹھا کے اللہم اشہد فرمایا اور پھر اپنے پیارے صحابہ کی طرف، صحابہ کی جماعت کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جتنے حاضرین ہیں ان سب کے ذمے ہے جو مجھ سے دین تمہیں ملا ہے یہ سارے غائبین تک پہنچا دو، سارے غائبین تک جو دین میں نے تمہیں دیا ہے وہ دین ساری دنیا میں غائبین تک پہنچا دو۔ وہ غائبین وہ نہیں تھے جو اس وقت حضور کے سامنے موجود نہیں تھے، صرف وہ نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی تو عالمی نبی ہیں۔ اب حضور کے بعد نبی آنے والا کوئی نہیں ہے، دعویٰ کرنے والے بہت آئیں گے، لیکن حضور نے بتا دیا ہے کہ میرے بعد ثلاثون دجالون کذابون، 30 دجال نکلیں گے، جھوٹے نکلیں گے، وہ دعویٰ کریں گے، لیکن یاد رکھنا کہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد نبی اب کوئی پیدا نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں۔ یہ بھی بتا دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہر نبی کو ایک امت ملی، ایک مخصوص امت ملی، ہر نبی کو ایک مخصوص علاقہ ملا، نبی کو مخصوص خاندان ملا، نبی آتے ان پہ محنت کرتے، لیکن اللہ کے نبی سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ہاشمیوں پر محنت کرنی ہے، یا تم نے قریشیوں پر محنت کرنی ہے، یا جو ہے مخصوص طبقے پہ محنت کرنی ہے، یا تم نے عرب پہ محنت کرنی ہے، یا تم نے مکہ والوں پہ کرنی ہے، یا صرف مدینہ والوں پہ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ نہیں بتایا، فرمایا میرے نبی ان کو بتا دو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب حضور دنیا سے چلے گئے، حضور پردہ فرما گئے، حضور جاتے جاتے اپنی یہ ذمہ داری اپنے پیارے صحابہ کو دے دی، یعنی اپنی امت کے ذمے یہ کام لگا دیا، میرے امتیوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے ذمے یہ کام لگا رہا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بہتر امت بنایا ہے، تم امتوں میں بہترین امت ہو۔ جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا، جب تک میری امت تم جنت میں نہ چلی جاؤ کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی، کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ میرے امتیوں تمہارے ذمے یہ کام لگا ہے، جو میرے ذمے تھا اب وہ تمہارے ذمے ہے۔ میں عالمی نبی ساری دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، وہ پیغام میرے صحابہ تمہیں دیا، وہ آگے اگلوں کو دینا، وہ اگلوں کو دیں گے، وہ صحابہ نے پھر تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، ائمہ مجتہدین کو دیا، اکابر کو دیا، مشائخ کو دیا، صوفیاء کو دیا، عام مسلمانوں کو دیا، اور طبقے کے بڑے بڑے حضرات کو دیا، چھوٹوں کو دیا، اور یہ دین مردوں تک پہنچا، یہ دین عورتوں تک پہنچا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے ذمے لگایا، صحابہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور ساری دنیا تک اس پیغام کو پہنچایا۔ صحابہ نے اپنی ذمہ داری چھوڑی نہیں، صحابہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ صحابہ کے جانے کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ آج میں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، میں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ ان حضرات کی قربانیاں جو اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین لے کر آگے چلے، اور وہ دین آج ہم تک پہنچا، ہم نے اس دین کو قبول کیا۔ جس نے اس دین کو قبول نہیں کیا ان کے کیا حالات ہیں؟ ان کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے حالات بگڑے ہیں، ان کے حالات خراب ہیں۔ ایک اللہ والے، یہ ہمارا پڑوس میں ملک ہے، ہمارے پڑوس میں انڈیا، ہندوستان، ایک اللہ والے جا رہے تھے، جاتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوڑتا ہوا آیا، گائے پیشاب کر رہی ہے، اس نے یہ چلو بھرا اور پیشاب پی گیا۔ رات بھی ایک بہت بڑے عالم بیان فرما رہے تھے، وہ فرمانے لگے کہ دین اسلام کو ہم نے قبول کیا،
اس کی برکات ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں گندگیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ قریب ہی میں، حال ہی میں انڈیا کے کوئی ایک وزیر اعظم گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی صحت اتنی اچھی ہو گئی ہے، آپ کی عمر جو ہے 70 کے لگ بھگ ہے، اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود آپ کی صحت اتنی اچھی ہے۔ اس نے جواب کیا دیا؟ وہ کہنے لگا کہ روزانہ 1 گلاس صبح اور 1 گلاس شام کو اپنا پیشاب پیتا ہوں، اس صحت کا یہ راز ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا سوچ سکتا ہے؟ کرنا دور کی بات ہے، ہم کریں گے کیا؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا عالی دین ہمیں ملا اور پھر اللہ نے اس امت کے ذمے لگایا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعوت کا کام تو مختلف انداز میں چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس سے پہلے بھی چلتا رہا، دعوت والا کام چلتا رہا، بڑے بڑے حضرات کرتے رہے، لیکن اللہ نے وہ درد ایک شخصیت کو جو اللہ کے نبی کے سینے میں تھا، وہ کڑن جو اللہ کے نبی کے سینے میں تھی، اور وہ احساس جو اللہ کے نبی کے سینے میں تھا، وہ درد منتقل ہوا کس ہستی کے دل میں کہ ساری امت کو اس کام پہ جمع کرنے والی شخصیت وہ حضرت جی مولانا محمد الیاس دہلوی رحمہ اللہ۔